السلام علیکم اردو پوائنٹ کے پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ذوفیہ نقوی. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم شامی صاحب. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں ہی آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی تمام کیوریز کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں جن چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورج گرہن. 26 دسمبر کو سورج گرہن آ رہا ہے. اس کے آپ کے سٹارز پر، زوڈک سائنس پر کیا اثرات ہوں گے، ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور باری باری تمام تر زوڈک سائنس کو ہم انڈیویجولی ڈسکس بھی کریں گے. شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس سورج گرہن کے کیا اثرات ہونے والے ہیں، کیا اس کے فوائد ہوں گے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورج گرہن اس وقت آپ کے ایسے وقت میں لگ رہا ہے جب آپ کے 6 میجر پلینٹس آپ کے برج قوس میں موجود ہیں. یہ ایسا سورج گرہن بہت عرصے بعد ہو رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ اس زوڈک سائن میں، سیجیٹیریس میں 6 بروج کا 6 سٹارز کا موجود ہونا اور ان کو اس وقت گرہن کا لگنا یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کیتو کے نچھتر میں لگ رہا ہے اور مولا نچھتر میں لگ رہا ہے. اب ایسی وجہ سے آپ یہ دور ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن کا دور ہے، یعنی کہ کوئی چیز ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر 2 سے 3 مہینے کے جو مجموعی ٹائم ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئی ہوں گی. خصوصاً یہ آخری مہینے جو آپ کے فروری جو ہے نومبر دسمبر سے لے کے اور جنوری فروری کے مہینے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی میں آپ نے اتنی تبدیلیاں نہیں دیکھی ہوں گی جو ان مہینوں میں آ رہی ہوں گی. تو انہی تبدیلیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پھر زوڈک سائن کے لحاظ سے آگے برج کے لحاظ سے انشاءاللہ. برج کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایریز کی بات کر لیتے ہیں جسے ہم اردو میں حمل کہتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ایریز والوں پر سورج گرہن کے کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ یہ ان کا گرہن جو ہے 9ویں گھر میں لگ رہا ہے. تو 9واں گھر آپ کا ہوتا ہے قانون ہے، قانون کا، سفر کا، اور اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کا، اس کے علاوہ مذہبی معاملات کا. جب گرہن آپ کا لگتا ہے تو یہ 9ویں گھر کے منصوبات پہ اثر انداز ہوتا ہے، 9ویں گھر پہ، اور اس کے علاوہ آپ کا جو دوسرا اپوزٹ سائن ہوتا ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قریبی رشتہ دار اور قانونی معاملات اور یہ جو آپ کے مذہبی معاملات ہیں، ان معاملات میں تبدیلیاں آئیں گی. آپ کے رجحانات میں، سوچ میں تبدیلی آئے گی. اور جو ان لوگوں کے قانونی معاملات چل رہے ہیں ایریز والوں کے، ان دنوں میں ان کو خصوصی محتاط رہنا چاہیے. پازیٹیو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، نیگیٹو تبدیلیاں؟ دیکھیں، جب گرہن کی تبدیلی آ رہی ہے اور کیتو کے نچھتر میں ہے تو یہ خصوصی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی غیر یقینی تبدیلی آتی ہے جس کو ہم نے اپنے پہلے سوچا نہیں ہوتا. لیکن جب قدرت کے اشارے آتے ہیں تو ان کو وقت سے پہلے ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جی، اس کے بعد ٹورس کی بات کر لیتے ہیں، برج ثور کی. ٹورس والوں پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ٹورس والوں کے لیے یہ جو گرہن لگ رہے ہیں کہ 8ویں گھر میں لگ رہے ہیں. یہ جو اسینڈنٹ وائز ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ویدک اسینڈنٹ ہے، یہ بھی میں پہلے ڈسکس کر دوں کہ ویدک اسینڈنٹ کے تحت ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور 8ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے آپ کا 8ویں گھر سے. 8ویں گھر کو اس کو اثر انداز ہوگا. 8ویں گھر کے جو معاملات آپ کے ہوتے ہیں، قانونی معاملات، وراثتی معاملات، اس کے علاوہ حادثات، پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا، اور اچانک آپ کو گینز بھی مل سکتے ہیں اور اچانک نقصان بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح سے یہ تبدیلیاں آئیں گی. جی، اس کے بعد آتا ہے جیمنائی، برج جوزا. جیمنائی والوں کے اوپر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس سورج گرہن کے؟ جیمنی والوں کا جو سب سے زیادہ گھر متاثر ہوتا ہے وہ 7واں گھر متاثر ہو رہا ہے. اور 7واں گھر آپ کو پتہ ہے شراکتی معاملات کا، ازدواجی معاملات کا، شریکیات سے متعلقہ معاملات اہمیت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ شریکیات کی صحت کے معاملات پہ اثر انداز ہوگا گرہن. آپ کے کاروباری معاملات، شراکت داری میں مخالفت پیدا ہو سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں. مزید کے علاوہ جو نئی شراکت داری اگر آپ لوگ ان دنوں میں کرنا چاہیں تو اس وقت کو گزرنے دیں، اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کریں. اس طرح کے کوئی فیصلے بھی نہ کریں تو سورج گرہن کے افیکٹ سے بچنے کے لیے کیا ریمیڈیز کرنی چاہیے؟ ریمیڈیز تو اس وقت تو ضروری ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ٹیون کریں کہ ان دنوں میں آپ نے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرنی. ایک چیز. دوسری امپورٹنٹ ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ اس کے صدقات ہوتے ہیں جو اس وقت میں جو 6 گرہنوں کے لحاظ سے سب زوڈک سائن کے لیے ایک میں صدقہ تجویز کروں گا وہ 7 جناز کا صدقہ. 7 جناز آپ جو اس کو کسی جانور کو تقسیم کر دیں، اس میں 7 دالیں ہوتی ہیں. 7 دالیں 7 ستاروں سے منسوب ہیں اور سب کو مکس کر کے آپ اس کو گرہن کے وقت اپنے سر سے اوار کے اول آخر دروشیل پڑھ کے یہ صدقہ کریں. اس کے علاوہ نماز کسوف ادا کریں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. یہ تمام زوڈک سائنس کے لیے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کینسر کے بارے میں بات کرتے ہیں. برج سرطان پر 26 دسمبر کو ہونے والے سورج گرہن کے کیا اثرات ہوں گے؟ برج سرطان پہ جو افیکٹ آ رہا ہے یہ 6ٹھے گھر پہ ان کا گرہن لگ رہا ہے. ان کے ہیلتھ ایشوز میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ کے
جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، حاسدین ہیں یا کولیگز ہیں، ان کے معاملات میں محتاط رہیں۔ دوسری یہ بات کہ جو آپ کے خفیہ دشمن ہیں، 12واں گھر بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور آپ کے ہسپتال کے معاملات اور آپ کے لین دین کے معاملات بیرون ملک آپ کی امیگریشن کرتے ہیں، ان معاملات میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ اس کے بعد لیو کی باری آ جاتی ہے، لیو پر برج اسد پر کیا اثرات ہوں گے؟ برج اسد والوں کے لحاظ سے بھی ان کو صحت کے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کا جو خانہ اولاد بھی ڈسٹرب ہوگا، اولاد سے متعلقہ معاملات میں پریشانی آ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ جو ہے کچھ لوگ جو جذباتی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا منگنی کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، ان کے معاملے میں ان دنوں میں کانشیس ہونا چاہیے اور کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں جو کہ آگے زندگی میں ان کے پیچیدگیوں کا باعث بنے۔ جی، اس کے بعد آتا ہے ورگو، برج سملا، ورگو والوں پہ کیا اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ورگو والوں کا یہ چوتھے گھر میں اثر انداز ہوگا، اور چوتھے گھر میں لگنے کی وجہ سے آپ کے یہ جو پراپرٹی کے معاملات، خود والدہ کی صحت، اس کے علاوہ لین دین کے معاملات اور کیریئر کے معاملات میں متاثر ہوں گے۔ تو ان معاملات میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیز کو گزرنے دیں، اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کریں۔ جی، اس کے بعد آتا ہے لبرا، برج میزان، لبرا والوں کے اوپر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ لبرا والوں کو تیسرا گھر متاثر ہوتا ہے، اس میں آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی اور آپ کے جو چھوٹے سفر ہوتے ہیں، ایسے سفر جو کہ آپ دوسرے شہروں میں کرتے ہیں، روزگار کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتا، بلاکیج آ سکتی ہے، کوئی سفر میں دوران ہیش ڈرائیونگ کرتے ہیں اس میں نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ڈرائیونگ میں مسئلہ آ سکتا ہے، تو ان دنوں میں آپ کو اس میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ جی، اس کے بعد آتا ہے اسکارپیو، برج اکرب، اسکارپیو والوں پر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے؟ یہ اسکارپیو والوں کا جو یہ گرہن ہے خانہ مال میں لگ رہا ہے، اچھا، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو ایک تو مالی مشکلات آئیں گی، مالی طور میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا گھر جو ہوتا ہے آپ کی زبان سے متعلقہ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ زبان کے معاملات میں اگر آپ ہیش ڈرائیونگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ تیز بولتے ہیں یا کسی اپنی بد زبانی کرتے ہیں جس سے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، ان چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں میں آپ کو لازمی طور پر محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ سورج گرہن کے اثرات ہیں، یا تو آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، ریمیڈیز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ محتاط رہیں ان ڈیز میں، اور تاکہ یہ جو افیکٹ ہے کم ہو سکے۔ اس کے بعد آتا ہے سیجیٹیریس، برج قوس، سیجیٹیریس والوں کے لیے کیا کہیں گے؟ سیجیٹیریس والوں کے لیے تو ان کے اپنے اسینڈنٹ میں لگ رہا ہے، اسینڈنٹ میں لگنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو آپ کے ذہن پہ دباؤ آئے گا، ہیلتھ ایشوز آئیں گے، شخصیت پہ نیگیٹو اثرات آئیں گے، شخصیت میں تبدیلیاں آئیں گی، اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہوگی، اور جس کی وجہ سے آپ ایک اپنے محسوس کریں گے کسی شخص نے اپنے جو جادو ٹونا کر دیا، یا ایسی منفی اثرات بھی آئیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے آپ ریمیڈیز کریں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ جی، اس کے بعد آ جاتا ہے کیپریکون، برج جدی، کیپریکون پہ آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ کیپریکون کے لحاظ سے ان کا جو گرہن لگ رہا ہے آپ کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، اچھا، اور 12ویں گھر میں لگنے سے آپ کو میں یہ خصوص طور پر کوشش کروں گا کہ آپ کو ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے اپنے خفیہ دشمن حاسد کے معاملے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہسپتال سے ریلیٹڈ ایشوز آ سکتے ہیں، ہسپتال میں اخراجات ہو سکتے ہیں یا ایسے ایشوز آ سکتے ہیں، کیونکہ گرہن کا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے 15 سے 20 دن تک، 15 سے 20 دن پہلے اور 15 سے 20 دن اگلے بعد میں، تقریباً پورا مہینہ ہی اس کو پورا لگا مہینہ۔ لیں۔ یعنی ایکچولی ان بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ کانشیس ہو جائیں، اور کوئی ایسی ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت آپ کے ذہن میں بات ہو کہ کوئی اس کا اگر آپ کو رسکی فیکٹر آپ کرنے لگیں یا کوئی غلط فیصلہ کرنے لگیں تو پہلے سے ہی اس کا ریویو کر لیں، ایک اندازہ ہو کہ آج کل اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے ستاروں کی، اور یہ انرجیز اور یہ چیزیں آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایکویریس، برج دلف، اس پہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ برج دل والوں کے لیے، ایکویریس والوں کے لیے جو گرہن لگ رہا ہے ان کے 9ویں، یہ جو 11ویں گھر لگ رہا ہے، 11واں گھر ہوتا ہے آپ کے سماجی تعلقات، آپ کے دوست احباب سے آپ کو ہو سکتا ہے تعلقات میں جو آپ نے توقعات رکھی ہوتی ہیں یا لین دین کے معاملات کیے ہوتے ہیں اس میں پریشانی آ سکتی ہے، اختلافات آ سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات آ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو سوشل تعلقات میں ایک گیپ آ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں میں محتاط رہیں، اور لین دین کے معاملات اور اس کے علاوہ جو پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ کسی حوالے سے بھی ہوں، چاہے قریبی رشتہ داروں سے ہوں، چاہے دوست احباب سے ہوں، ان میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا آخری زورک سائن آج کا، جو کہ پائسز ہے، برج حوت پر، اس کے سورج گرہن کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان کے 10ویں گھر پہ افیکٹ کرے گا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ گرہن کے دنوں میں جب ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو کئی جو زوڈک سائن والوں کو اس میں بہت بینیفٹ بھی پہنچیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کی پلانٹی ڈیسٹیمیشن فرق ہوتی ہے، ہر شخص کی زائچے کے لحاظ سے مختلف پوزیشن ہوتی ہے۔ جن زائچوں میں پلانٹی پوزیشن اچھی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو اچھے رزلٹ بھی ملتے ہیں، اور جہاں پہ نیگیٹو ہوتی ہے وہاں پہ شدید نیگیٹو بھی آتے ہیں۔ تو
تو اس لیے یہ پرسنلی طور پہ جب تک تجزیہ نہیں ہوگا اس وقت ہم پورا پرفیکٹ ڈیسیژن نہیں بتا سکتے، لیکن یہ جزوی طور پہ آپ کو رہنمائی دی جا رہی تاکہ آپ کو کانشیس رہیں اور معاملہ سے بچ سکیں. اور جو پائسس کے لحاظ سے جو ہے کہ 10واں گھر متاثر ہوگا، کیریئر اور سماجی تعلقات ڈسٹرب ہوں گے، آپ کے دوران کیریئر میں تبدیلی متوقع ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کی جاب تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں یا نئی پلاننگ کر رہے ہیں تو ان دنوں میں ذرا متعارف رہیں. فی الحال نہ کریں، کچھ دن بعد اس ڈیسیزن کو آپ لیں. تو اس کے بعد ہم نے یہ تمام زوڈک سائن پر تو اثرات دیکھ لیے کہ آپ کی ہماری زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں. بات کر لیتے ہیں ذرا ملکی سیاست کی کہ اس سورج گرہن کے ملکی سیاست پر کیا اثرات آنے والے ہیں. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے مجموعی اثرات ہم پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ جو پاکستانی زیچے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں اگر ہم ٹورس کو سینڈنٹ بنائیں تو اس لحاظ سے 8واں گھر متاثر ہوگا، اور ایریس کو ہم بنائیں تو ہمارا 9واں گھر ڈسٹرب ہوگا. تو دونوں کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. 8ویں گھر کے لحاظ سے ہوگا تو حادثات پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تخریب کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں جس میں قدرتی آفات ہیں، زلزلہ، طوفان، ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. مزید اس کے علاوہ آپ کے جو اگر 9ویں گھر کو ہم ریلیونٹ سمجھیں سے تو آپ کے جوڈیشری و فوج سے متعلقہ معاملات میں خصوصی اہمیت کے حامل ہو جائیں گے. ملک کی کرنسی پہ اثر انداز ہوگا، اور جبکہ برآمدات اور درآمدات پہ اثر انداز ہوگا یہ گرہن. تو ان چیزوں میں ملکی لحاظ سے ہمیں پلاننگ کرتے ہوئے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. مطلب ایک بار پھر سے تیار ہو جائیں کہ انسٹیبلٹی آنے والی ہے تھوڑی سی ملکی حالات میں، تو اس چیز کے لیے اب ذرا تیار ہو جائیں. اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلا سوال ہے رمشا کا. وہ پوچھتی ہیں کہ ازدواجی زندگی کیسی گزرے گی. دیکھیے ازدواجی لحاظ سے کمپلیکیشن ہے، اور جو اس میں یہ کہ ایک تو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں. ازدواجی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک ہوتا ہے عمل نصیب کشائی ضرور کروائیں، انشاءاللہ کے معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے زاہدہ پروین. وہ کہتی ہیں کہ سال 2020 کیسا رہے گا. سال 2020 ایک سب کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ سالانہ مزاحچہ بناتے ہیں جس میں پورا انالیسس ہو جاتا ہے کہ آپ کے 2000 سال کی پلاننگ پہلے سے کر لیں. دسمبر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ ابے سے پوری سال کی پلاننگ کر لیں تو 2020 کی، تو 2020 کا اچھا میچ کھیل سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم یہی چیز ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے جو بھی سوالات ہیں 2020 کے حوالے سے، تو آپ سال 2020 کے بارے میں تمام تر سوالات کیوریز ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم ایکسکلوزیولی سال 2020 کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کے لیے ایک پروگرام رکھتے ہیں تاکہ آپ ہم سے تمام تر سوالات پوچھ سکیں. تو جی زاہدہ پروین کا سال کیسا گزر رہا ہے؟ زاہدہ پروین کا سال ایسا ہے کہ اس میں محتاط روی کی ضرورت ہے، اور اطارت کی انتردشا چل رہی ہے، اور زائچے میں کچھ کمپلیکیشن ہے. نئے سالے کے لحاظ سے امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت یا بزنس پلاننگ کرتے وقت محتاط رہیں، اور اس میں کوئی جلد بازی میں فیصلہ کریں تو نقصان کا خطرہ ہے اس میں. جی اس کے بعد محمد عارف ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ صحت کے مسائل کب ختم ہوں گے، بیماریاں کب ختم ہوں گی. صحت کے معاملات میں ان کی بہتری آ سکتی ہے، اس میں کچھ کمپلیکیشن ہے تو ان کو مزید ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک ریمیڈی میں بتاتا ہوں. ایک تو 7 سلاموں کا ورد کیا کریں، پانی پہ یا شہد پہ دم کر کے پیا کریں. اس کے علاوہ لوہے شفا بنوا کے پاس رکھیں تو انشاءاللہ اس کے معاملات میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. جی اس کے بعد ہمارے مختار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کاروبار کے لحاظ سے ان کا کمپلیکیشن ہے، یہ 60 کے آخری دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ دور آپ کا جو اس میں خانہ مال آپ کا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں یا مالی لحاظ سے کوئی اتار چڑھاؤ لے کے آتے ہیں یا بزنس کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں پہلے ریویو ضرور کر لیں اپنے ذائچے کو تاکہ کمپلیکیشن سے بچ سکیں آپ. اس کے بعد میں میمونہ خورشید. وہ کہتی ہیں کہ شادی کب ہوگی، لائف پارٹنر کیسا ہوگا. ان کا بھی ذائچے میں تھوڑے سے مسائل ہیں، اور شادی کے لحاظ سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ریمیڈیز کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر انہیں پہلے موقع مل چکا ہوا ہے، ان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی. اگر انہوں نے اس سے پہلے فائدہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے اب یہ 2020 میں کمپلیکیشن ہے، کوئی 2020 میں نہیں فائدہ ملے گا، اس چیز کو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی اس کے بعد جویریہ ملک کا سوال ہے. وہ بھی یہی پوچھتی ہیں کہ شادی کب ہوگی. شادی کے لحاظ سے ان کے کمپلیکیشن ہے، منگل یوگ بن رہا ہے ذائچے میں، اور منگنی ہو کے ٹوٹ سکتی ہے، ریلیشن شپ بریک اپ ہو سکتا ہے. تو میں خصوص طور پہ کوشش کروں گا کہ ان کا D9 چارٹ بھی ویک ہے. تو یہ خود بھی اسٹرالوجی ان چیزوں کو شوق رکھتی ہیں، لیکن جب قدرت نے آپ کے چیز میں فیصلہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو کانشیس ہونا پڑتا ہے، مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا پڑتا ہے، اور جلد بازی میں اور جذباتی پن میں کوئی فیصلہ نہ کریں. جی تو جی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. اگلے پروگرام میں آپ سال 2020 کے حوالے سے ہمیں تمام تر سوالات پوچھ سکتے ہیں. سال 2020 کیسا رہے گا، ملکی حالات کیسے رہیں گے، اس کے علاوہ معاشرتی طور پر کس طرح کی چیزوں کو آپ لوگ فیس کریں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے سورج گرہن کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.